غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں بھائی، نماز میں نہیں آ رہے، تاخیر کر دی۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک نہیں آئے صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے۔ حکم یہی ہے کہ مقتدیوں کو امام کا انتظار کرنا چاہیے، جب تک امام نہ آئے مقتدی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، وہ گھڑیوں کو نہ دیکھیں، وہ اپنے ہاتھوں کی طرف بھی نہ دیکھیں، اور وہ کسی مخمصے اور پریشانی میں بھی مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ ان کا یہ بیٹھنا نماز میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ جو بیٹھنا ہے نماز کے انتظار میں، یہ نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ اپنے عمل میں، اپنے ذکر میں، اپنی تلاوت میں، اپنے اعمال میں مشغول رہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جب امام آئے نماز کے لیے تو جس صف سے امام گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہو جائے۔ پچھلی صف پہلے کھڑی ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر پہلی صف جو ہے وہ سب سے آخر میں جب امام یہاں سے اپنے مصلی پر پہنچے تو یہ صف آخر میں کھڑی ہوئی۔ پہلے سے انتظار میں کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، تم اس وقت تک نماز کے لیے مت کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے آتا دیکھ نہ لو۔ یہ آپ نے ادب بتایا ہے مسجد کا۔ تو کبھی کبھی یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ امام کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، امام بھی انسان ہے، وضو کا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک آدھ منٹ اگر تاخیر ہو گئی ہے، آدھا منٹ تاخیر ہو گئی ہے تو ادنا تردد کے بغیر انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا مزے کی بات، غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس موقع پر بسا اوقات بدگمانی تو کیا، غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں بھائی، نماز میں نہیں آ رہے، تاخیر کر دی۔ دیکھو یہ جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے 1:30 بجے کا مطلب 1:30 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1:30 پر ہی نماز کھڑی ہوگی۔ یہ وقت اس لیے متعین کیا جاتا ہے کہ زوال کے بعد سے ظہر کا وقت جہاں تک ختم ہوتا ہے، اس وقت میں جس وقت بھی آپ نماز ادا کریں گے نماز ادا ہو جائے گی، وہ قضا نہیں کہلائے گی۔ لیکن وہ جو وقت آج گھڑیوں کا متعین کر دیا جاتا ہے وہ مقتدیوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ ہو کہ اس وقت میں جماعت کھڑی ہوگی تاکہ وہ پہنچنے کا اہتمام فرمائیں۔